السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والدین دونوں میں سے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ بہن میری جو فقیر مسکین ہے وغیرہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن بندہ اپنے اماں ابا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آدمی اور آدمی کا مال اس کے باپ کا ہے، تو والدین کو زکوٰۃ کے علاوہ دینا ہے۔ نعمت پر سوال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آنکھ اور کان اور دل ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، یا 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ سوال ہوگا کہ پیسہ کہاں کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، جوانی کو کہاں پر خرچ کیا، اپنے علم پر کس قدر عمل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، سوال تو ضرور ہوں گے قیامت کے دن، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ نے جس بندے پر جتنی بھی نعمتیں کی ہیں نا، ایک ایک نعمت پر سوال ہوگا۔ اگر کسی نے تازہ بتازہ کھجور کھائی تو اللہ اس کا باقاعدہ حساب لے گا اور اس پر پوچھ گچھ ہوگی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پی لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی پوچھنا ہے۔ اب یہ کہ علماء سو کو سننا کیسا ہے؟ حرام ہے جی۔ جو کتاب و سنت کی بجائے بدعات اور خرافات کی طرف لوگوں کو گھڑنتوں کی طرف بلائیں، کوئی چول کہے کہ اللہ نے بلی کو کیسے پیدا کیا ہے جی، اور لوگ کہیں گے جناب واہ 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 کیا عالم ہے، کیا بات بیان کی، تو بیان کرنے والا بھی احمق ہے، سننے والے بھی احمق ہیں، یعنی سن کر یقین کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کو سننا گمراہی ہے، گناہ کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو روزے چھوٹ گئے تھے میں ان کا فدیہ دے سکتی ہوں کہ وہ مجھے 10 دن میں 2 سے 3 بار کھانا بنانا ہوتا ہے۔ روزے چھوٹ گئے فدیہ تو دے سکتی ہو، لیکن ہر روزے کا فدیہ نہیں ہوتا۔ جو روزے آپ کے حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے وہ روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ جو روزے پریگنینسی کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹ گئے ان میں آپ فدیہ دے سکتی ہو۔ ایک روزے کا فدیہ ایک وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال عیسائی کو کرسمس پر یا ہندو کو ہولی دیوالی پر انڈے کا گفٹ کرنا۔ کرسمس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا۔ انڈا تو چھوڑ، انڈے کا چھلکا بھی اگر گفٹ کیا تو ایسا آدمی بے ایمان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درود درست ہے؟ یہ درود میڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ درود پڑھنا ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھو، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور ایک اور تیسرا درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا کہ کیا شیعہ لوگوں کے ہاں کھانا پینا دعوت قبول کرنا جائز ہے؟ جن دنوں کے اندر وہ بدعات اور خرافات کرتے ہیں ان دنوں میں تو ان کے ہاں کھانا پینا جانا بالاتفاق حرام ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ جو آپ کو معلوم ہے کوئی ایسا شیعہ ہے جو رافضی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھونکتا ہے، جیسے آوارہ کتے آتے جاتے لوگوں پر یا فقیروں پر بھونکتے ہیں، ملنگوں پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے شیعہ کے گھر بھی آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوسٹ آپ نے بھیجی ہے، کہا کہ اللہ کے نام پر مانگنے، پیشہ ور فقیروں کو نہیں دینا، ٹھیک ہے جی۔ دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دو، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو پیشہ ور گداگر ہیں انہیں آپ نے نہیں دینا، کیونکہ جس طرح اللہ کے نام پر دینے کا حکم ہے اسی طرح نعوذ باللہ پیشہ ور گداگری یہ حرام ہے، اور حرام کے کام میں تعاون وہ بھی حرام ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا عورت چلے تو آواز نہیں آنا۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا جوتا استعمال نہ کریں کہ جو ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھک ٹھکا ٹھک ٹک ٹکا ٹک کر کے آواز پیدا کر رہا ہو۔
بس اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، گھس کے بھی نہ چلے، ٹھیک ہے جی، پیر کو تھوڑا گھس کے بھی نہ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیلیٹ کردہ میسج دیکھنا ٹھیک ہے، نہیں دیکھنے چاہیے جی، جب اگلے نے ڈیلیٹ کر دیا تو ہم کیوں کھوجی بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیچنے والا بینک سے لون لے کر کے بیچ رہا ہے، خریدنے والا بھی لون ادا کرے، گناہ کے کام میں شریک ہوگا تو ضرور گناہ گار ہوگا جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس آدمی کے پورے کاروبار کا دار و مدار بینک سے سودی لون پر ہے تو اس کے ہاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ خریداری میں بھی بندہ بچے کے سود خورے سے مت لے، مجبوری ہے تو جائز، لیکن اگر سیدھا حرام کے کام میں ملوث ہوگا تو یہ بھی گناہگار ہوگا۔